بالوالدین احسانا، اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں بنانا، اور فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو اس مطالعے کے بعد تین کام اللہ نے قرآن مجید میں ایسے بیان کیے کہ ان تین کاموں کو دوسرے تین کاموں کے ساتھ اللہ نے جوڑ کے بیان کیا، اور ان کا آپس میں تعلق یہ بنایا کہ دوسرا ہوگا تو پہلا مانا جائے گا، اگر دوسرا نہیں ہوگا تو پہلا بھی تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ مسئلہ پہلے ذہن میں رکھیں۔ نمبر ایک، اللہ نے قرآن میں فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ نے اپنی اطاعت کو رسول کی اطاعت کے ساتھ جوڑ کے لازم اور ملزوم کر کے قرآن میں بیان کیا، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت۔ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے میں اللہ کی مانتا ہوں رسول کی نہیں مانتا، میں اللہ کی طرف آتا ہوں رسول کی طرف نہیں آتا، اللہ کی ذات مجھے قبول ہے رسول کی ذات سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اللہ کا ادب و احترام بھی کروں گا، اللہ کی بات بھی مانوں گا، لیکن رسول جانے اور تم جانو میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اللہ کی اطاعت میں وہ ساری رات ایک پاؤں پہ کھڑا ہو کے کیوں نہ ذکر کرتا رہے، اللہ کی اطاعت میں وہ جس طرح کی مرضی کیوں نہ عبادت کرتا رہے، لیکن اگر وہ رسول کی اطاعت میں نہیں آتا، رسول کے ادب و احترام میں نہیں آتا، رسول کی ناموس اور عزت کا پہرا نہیں رکھتا، تو اللہ کی اطاعت بھی اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے جب تک وہ اپنے آپ کو رسول کے در کا غلام نہ بنا لے۔ ٹھیک ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مکر مفر، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، جو یہاں سے ہو وہ وہاں کا ہو، یعنی جو در رسول کا ہو گیا وہ پھر خدا کا ہو گیا، اور جو در رسول کا نہیں وہ خدا کا بھی نہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت، یہ دونوں اللہ نے جوڑ کے بیان کی۔ دوسرا اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ ایک بندہ نمازی بھی ہے اور اس کے ساتھ اگر وہ صاحب نصاب ہے، 7.5 تولے سونے کا مالک ہے، 52 تولے چاندی کا مالک ہے، یا ان کے برابر مالیت کا مالک ہے یا مال تجارت کا مالک ہے، نمازی ہے، اس کے لیے فرمایا کہ وہ زکوٰۃ بھی ادا کرے۔ اب ایک شخص صاحب نصاب ہے، دولت مند ہے، وہ کہتا ہے نماز ضرور پڑھوں گا، 5 کی بجائے 6 پڑھوں گا، 6 کی بجائے 7 پڑھوں گا، تہجد بھی اٹھ کے پڑھوں گا، اشراق بھی پڑھوں گا، چاشت بھی پڑھوں گا، ٹھیک ہے، حج بھی کرنے جاؤں گا، عمرہ بھی کرنے جاؤں گا، لیکن زکوٰۃ کی بات میرے سے نہ کرو، زکوٰۃ کی بات میرے سے نہ کرو، یہ تو ٹیکس ہے معاذ اللہ، ٹھیک ہے، نماز سے میرا تعلق بحال ہے، زکوٰۃ سے میرا تعلق بحال نہیں۔ تو رب نے ان دونوں کا تعلق ایسے جوڑ دیا کہ جو نماز قائم کرنے کا دعویٰ کرتا ہے اگر وہ زکوٰۃ سے انکار کرتا ہے تو اس کی نماز بھی قابل قبول نہیں ہے، وہ سجدے بھی اس کے منہ پہ مار دیے جائیں۔ یہ دوسری بات۔ تیسری بات اللہ نے فرمائی ان تعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ اب ایک شخص وہ کہے کہ اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کی بھی مانتا ہوں، لیکن والدین جانے اور ان کا معاملہ جانے، اللہ کی بات مانوں گا، نہ میرا والدین کے ساتھ کوئی رہنا سہنا، نہ ان کے ساتھ کوئی دکھ سکھ، نہ خوشی غمی، وہ خود کماتے ہیں، وہ خود کر لیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو وہ شخص جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کیے بغیر رب کی عبادت کا دعویٰ کرے، اللہ نے تعلق ہی ایسے جوڑ دیا کہ جو والدین کا فرما بردار بن کے آئے گا، حسن سلوک کر کے آئے گا، اس کی عبادت کو بھی تب قبولیت کی مہر عطا کروں گا۔ ٹھیک ہے، اب یہ تین باتیں آپ نے بطور مسئلہ، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، نماز اور زکوٰۃ، اور تیسرا اللہ کی عبادت اور والدین سے حسن سلوک۔ اب دوسری بات، والدین سے حسن سلوک ایسا مسئلہ ہے
جو ان کے جانے کے بعد بھی اولاد پہ قائم رہتا ہے۔ ایک حسن سلوک وہ ہوتا ہے کہ جو ان کی ظاہری زندگی میں ہوتا ہے، بیٹا ان کا فرما بردار ہوتا ہے، بیٹا ان کی خدمت کرتا ہے، بیٹا ان کا کہنا مانتا ہے، ان کے آگے اپنے پر بچھا کے رکھتا ہے۔ یہ ظاہری زندگی میں حسن سلوک ہے۔ اور جب وہ اس جہان سے چلے جائیں تو پھر بھی اولاد پر یہ حسن سلوک کرنا باقی رہتا ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرے، ماں باپ کے لیے ثواب کا تحفہ بھیجے، ماں باپ کے لیے استغفار کرے۔ اولاد یہاں پہ بیٹھ کے دعا مانگتی ہے، اللہ اس دعا کا نور مرنے والے ماں باپ کو قبر میں عطا فرما دیتا ہے، قبر میں عطا فرما دے۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سے یہ بات آپ کے ذہن میں رہے، حضرت ربیعہ صادی حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کننا عند النبی فجاء رجل من الانصار، ہم حضور کی بارگاہ میں تھے، ایک انصاری صحابی آیا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ان امی قد فات وانا فی الجہاد، میں جہاد پہ گیا ہوا تھا، میری ماں کا وصال ہو گیا، حل علیہ حق بعد وفاتہا، کیا اس کے فوت ہونے کے بعد میرے اوپر کوئی حق ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اب یہ بات بڑی توجہ طلب ہے۔ بھائی فوت ہو گیا، زندہ بھائی پہ اس کا حق نہ رہا، رشتہ دار فوت ہو گیا، زندہ پہ اس کا کوئی حق نہ رہا، لیکن حدیث کے مطابق ماں باپ کا وجود چلا جائے تو 4 حق پھر بھی اولاد پہ قائم رہتے ہیں، حق قائم رہتے ہیں۔ نمبر 1 آقا کریم نے فرمایا ہاں خصال اربعین علیک بعد وفات ماں رخصت ہو جائے، باپ رخصت ہو جائے، 4 حق تو نے دینے باقی، الصلاۃ علیہما ان کی نماز جنازہ، والاستغفار لہما ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہنا۔ ٹھیک ہے، یہ جو کل ہوتا ہے 10واں 20واں 40واں یا کوئی بھی ختم ہوتا ہے، یہ ختم دیگوں کا نام نہیں ہے، یہ مہمان نوازی ہے، ہر دور میں اس کے تقاضے بدلتے رہے، ممکن ہے آنے والے دور میں کوئی اور طریقہ ہو جائے، اس کا تعلق حالات زمانہ کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اصل مقصد جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرنا، اور جو چیز آپ ثواب کی نیت سے دے رہے ہیں وہ ثواب اس مرنے والے کو پہنچانا۔ کسی کے ذہن میں یہ نہ رہے کہ یار یہ سب کچھ تو یہاں پہ رہ جاتا ہے، یہ لنگر لنگر سارا یہاں پہ کھا کے دنیا چلی جائے گی، ان کو کیا جائے گا؟ تو بھائی میرے یہ یہاں کی غذا ہے، یہ یہاں رہ جائے گی، اور اس کا ثواب یہ قبر کی غذا ہے، اللہ نور بنا کے قبر میں عطا فرما دے۔ ٹھیک ہے، آقا کریم نے فرمایا دوسرا حق اولاد پر یہ ہے کہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے۔ تیسرا والانجاز عہدہما، ماں باپ نے کوئی وعدہ کیا ہوا تھا پورا نہیں کر سکے، زندگی نے مہلت نہیں دی، اولاد کو معلوم ہے، آقا نے فرمایا ماں باپ کے ادھورے وعدے کو اولاد پورا کرے، اولاد یہاں پہ پورا کرے گی، اللہ ان کی روحوں کو قبر میں خوشی عطا فرما دے گا، کیونکہ روح کو تو موت ہے ہی نہیں، موت تو جسم کو ہے، روح تو اتنی پاورفل ہو جاتی ہے مرنے کے بعد، اتنی پاورفل ہو جاتی ہے کہ اب سائنس اس بات کو تسلیم کر چکی ہے، موجودہ دور کی ٹیکنالوجی تسلیم کر چکی ہے، سائنس یہ کہتی ہے جب تک ہم زندہ ہوتے ہیں ہمارے دماغ میں، ماشاءاللہ پڑھے لکھے آپ تشریف فرما ہے، ہمارے دماغ میں میٹرک لیول کے بندے کو بھی اس بات کا پتہ ہوگا، ہمارے دماغ میں کروڑوں خلیے ہوتے ہیں، خلیے۔ سائنس کہتی ہے کہ جب تک بندہ زندہ رہتا ہے نا، وہ کروڑوں خلیوں کا 25% حصہ کام کرتا ہے، یعنی اس وقت بھی ہمارے ان خلیوں کا 25% آن ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، آسمان تک کو دیکھ لیتے ہیں، دور کی آواز کو سن لیتے ہیں۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ جب تک بندہ زندہ رہتا ہے وہ 25% خلیے آن ہوتے ہیں اور 75% آف ہوتے ہیں، جب بندہ مر جاتا ہے تو وہ 75 بھی آن ہو جاتے ہیں، وہ 75 بھی آن ہو جاتے، تو آپ اندازہ کریں کہ جب 25 آن ہے تو کتنی دور تک دیکھ لیتے ہیں، کتنی دور تک سن لیتے ہیں، تو مرنے کے بعد جب 75 آن ہوتے ہیں تو پھر ان کی طاقت اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ ان کو کوئی دعا بھیج رہا ہوتا ہے، کوئی ثواب بھیج رہا ہوتا ہے، وہ سن بھی رہے ہوتے ہیں، دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، اور ان کے لیے برکت کی دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آقا نے فرمایا انجاز عہد ماں، کہ ماں باپ کوئی ادھورا وعدہ چھوڑ کے گئے تو وہ پورا کریں، والاکرام صدیقہما، چوتھا حق یہ ہے اولاد پر کہ ماں باپ کے رشتہ داروں کی عزت کرے، اولاد یہاں پہ عزت سے پیش آئے گی، اللہ ان کی
روحوں کو قبروں میں خوش عطا فرما دے گا۔ یہ آیت کے ضمن میں یہ حدیث دلیل ہوگی۔ اب آؤ ذرا آپ کو مسلم شریف کی حدیث مبارکہ کے ذریعے ماں باپ کی عظمت کی بات عرض کرتا ہوں۔ میرے پاک نبی نے جناب مکہ کے سین میں مجلس سجا کے رکھی ہوئی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جناب صحابہ کرام کے جھرمٹ میں ایسے خوبصورت لگ رہے ہیں جیسے ستاروں کے اندر 14ویں کا چاند خوبصورت لگتا ہے۔ میرے پاک نبی کعبہ کے صحن میں تشریف فرمائے کہ نوجوان آیا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میرا باپ میرے ساتھ انصاف نہیں کرتا۔ آقا کریم نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے باپ اور اولاد کے ساتھ انصاف نہ کرے؟ وہ نوجوان عرض کرتا ہے یا رسول اللہ شادی شدہ ہوں، میرے بیوی بچے ہیں، صبح سے شام تک میں مزدوری کرتا ہوں، لیکن جب شام کو مزدوری لے کر آتا ہوں میرا باپ مجھے بیوی بچوں کا حصہ نہیں دیتا اور وہ میری ساری مزدوری مجھ سے واپس لے لیتا ہے۔ آقا کریم نے ایک صحابی کی ڈپٹی لگائی، آقا نے فرمایا جاؤ اس کے باپ کو بلا کے لاؤ، اس سے ذرا پوچھتے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کے درمیان یہ انصاف کیوں نہیں کرتا۔ آقا کریم نے جس صحابی کو بھیجا وہ صحابی دوڑتا دوڑتا اس صحابی کے پاس پہنچا، جا کے کہتا ہے کہ اے خوش نصیبہ آؤ ذرا تمہیں نبیوں کا سردار محمد مصطفیٰ بلا رہا ہے۔ یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے نا کسی صحابی کے لیے کہ اللہ کا نبی خود اس کے لیے بلاوا بھیج دے، آؤ تمہیں اللہ کا نبی بلا۔ ٹھیک، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پیغام بھیجا، صحابی کسان سی کھیتی باڑی کر رہے تھے، انہیں سارا کام اتھے چھڑیا تے فوراً حضور دے حکم دی تعمیل دے اندر دوڑ لا دی۔ کیوں دوڑ لا دی؟ اس واسطے کہ اللہ دے قرآن دا حکم کہ جدو تھانو اللہ دا بلاوا ہے، اللہ دے رسول دا بلاوا ہے، فوراً حاضر ہو جائے گا۔ میرا دو ذرا توجہ دے نال سماعت کرو، اس نوجوان دا باپ آپ کا دیوارگاہ دے اندر جا رہا ہے، رستے تے پوچھ دے صحابی دے کولو ذرا دسو تے صحیح اللہ دا نبی مینوں کیوں بلاندا ہے پیا؟ اس صحابی نے دسیا تیرا نوجوان بیٹا آقا دی بارگاہ دے اندر جا کے شکایت پیا لاؤندا ہے، اللہ دا نبی تیرے بیٹے دی شکایت سنن تو بعد تینوں بلا رہا ہے۔ جدوں باپ نو پتہ چلیا میرا بیٹا میریاں شکایتاں نبی دی بارگاہ دے اندر لا رہا ہے، او دے پیراں دے تھلوں زمین نکل گئی، اللہ دی بارگاہ دے اندر گلاں کرنا شروع کر دیندا ہے، عرض کر دے یا اللہ اس بچے نو میں جنہ مشکلات دے نال پالیا ہے تو جاندا ہے، کیا اس واسطے پالیا سی کہ میرا بیٹا جوان ہو کے میری شکایتاں نبی دی بارگاہ دے اندر لاوے؟ یا اللہ تو جان دے کہ اس بیٹے دی خاطر میں ہر طرح دی قربانی دیتی ہے۔ گرمیاں دا موسم ہوندا سی، میں باپ ننگے پیر رہ لیندا سا پر بیٹے نو ننگے پیر نہیں رہن دیتا۔ سردیاں گرمیاں دے اندر اسی سردی گرمی برداشت کی تھی پر بیٹے نو جناب نہ سردی لگن دیتی نہ گرمی لگن دیتی۔ یا اللہ تو جاندا ہے، اے مسکراندا سی تے اسی مسکران لگ پیندے سا، اے پریشان ہوندا سی تے اسی پریشان ہو جاندے سا۔ یا اللہ تو نہ راتا تو بھی واقف ہے کہ جدوں اے بیمار ہوندا سی ایدی بیماری دی وجہ دے نال نہ میں باپ سو سکدا سا نہ ایدی ماں سو سکدی سی۔ یا اللہ اس نوجوان بچے دی خاطر اتنے میں پاپڑ بیلے نے، اتنے دکھ تے درد برداشت کیتے نے، یا اللہ اس نیت دے نال کے جوان ہوئے گا تے میرا دستو بازو بنے گا، اج میری شکایتاں پیا لاوندا ہے۔ ایک گلاں اللہ دے نال کردہ کردہ صحابی جدو نبی دی بارگاہ دے اندر پہنچیا ہے، آقا کریم نے اپنے گھٹنا دے قریب کر لیا، آقا کریم نے فرمایا جیڑی گل میں پوچھنی ہے او تے بعد دے اندر پوچھاں گا، پہلے اے دس کے رستے تے اللہ دے نال کی گلاں کردا رہیا سی۔ اللہ اے اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی پتہ چلا ختم نبوت، پتہ چلیا کہ اللہ دے نبی نو اپنے امتی دے بارے اے بھی پتہ ہوندا ہے کہ وہ دل دے اندر کیڑی گل رکھدا، وہ اپنے دل دے اندر کیڑی کیفیت رکھدا۔
میرے پاک نبی دی بارگاہ دے اندر جدو بزرگ صحابی حاضر ہویا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دس اللہ دے نال کی گلہ کردہ آ رہا سی صحابی نے جناب ساریاں گلہ آقا دی بارگاہ دے اندر بیان کیتیاں آقا کریم نے فرمایا مرتن اخرى ایک گلہ دوبارہ بھی سنا صحابی نے دوسری مرتبہ سنائیاں آقا نے فرمایا مرتن اخرى پھر بھی ایک مرتبہ سنا تین مرتبہ وہ گلاں کے جڑیاں باپ نے اللہ دے نال کیتیاں نے دل دے اندر آقا کریم نے تین مرتبہ گلاں سنیا صحابہ کرام دا جناب مجمع گواہے اللہ دا نبی اس باپ دا درد بھی سن رہا ہے نالے رو بھی رہا ہے آقا کریم دے آنسو جناب داڑھی تو گزر کے آقا دی گود دے اندر آئے نے آقا نے جدو باپ دا درد سنیا ہے اپنے بیٹے دے بازو دے وچوں پکڑ کے آقا کریم نے فرمایا یا شباب انتا ومالک لابیکا فی ہذہ الدنیا آئے نوجوان ٹر جا اج تو بعد باپ دی شکایت نہ کری تیرا وجود بھی تیرے باپ دا تے تیرا مال بھی تیرے باپ دا تیرا مال بھی تیرے باپ نال حساب کتاب نہ کری تے باپ دی شکایت نہ کری کہ میرے نال زیادتی کر اس واسطے یہ باپ دا ایک ایسا مقام ہوندا ہے باپ دا ایک ایسا درجہ ہوندا ہے کہ جڑا درجہ اولاد نو دنیا دے اندر آخرت دے اندر نور اور کامیابی دا ذریعہ اور سبب بندا ہے اور او خوش نصیب ہوندے نے والدین کہ جنہاں دے پیچھے ایسی نیک اولاداں کے جڑیاں انہاں نو دعا اور استغفار دے وچ یاد رکھدیاں یہ ہر کسی دے نصیب وچ نہیں ہوندا ٹھیک ہے یہ خوش نصیب نے میاں رشید صاحب بھی اور خوش نصیب نے شکیل صاحب بھی ٹھیک ہے کہ باپ جڑا ہے وہ ایسی اولاد چھڑ کے گئے کہ انہاں واسطے آج دعا دا اہتمام کر کے بیٹھے یہ ہن تک جو بھی کلمات تے یہ بات ادا ہوئے نے جو مطلب نیکی دے خیر دے معاملات ہوئے نے یہ سارے بذریعہ جبریل علیہ السلام جنتی تشت دے اندر رکھے جان گے اور جبریل علیہ السلام نے حکم ہوئے گا کہ اس مرحوم دی قبر تے چلے جاؤ جبریل علیہ السلام جان گے اور کہیں گے کم یا عبداللہ کم یا امت اللہ اے اللہ دے بندے اٹھ جا اے اللہ دی بندی اٹھ جا ہاذہ الہدیۃ لک من اہلک ومن احبائک اے تحفہ تیرے پچھلا نے بھیجیا اللہ نے نور بنا کے تیرے واسطے قبر دے اندر بھیج دیا اور آقا کریم فرماندے نے اس نور دے نال اللہ دی قبر نو بھی روشن کردا ہے اور اللہ اس مرن والے دی روح نو بھی روشن کردا ہے میں دعا گو اللہ تعالی ان کلمات تے یہ بات صدقات دا نور مرحوم محمد رشید صاحب دی قبر دی روشنی دا اور نور دا ذریعہ فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ آخر میں ختم پاک کریم اور کلیسو کی نور صاحب اور صاحب الوفات اللہ قاری محمد رفاقت طریقہ آپ ختم پاک کرتے اس کے بعد انشاءاللہ جو ہوگی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وآلہ وبارک وسلم اللہم صلی علی محمد مال الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا